الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ ہم نے آپ کے سامنے وہ سورہ تلاوت میں اختیار کیا جو ہر فرقے کی نماز میں واجب ہے، اور اس لیے بھی اس سورے کا آغاز ہم نے کیا کہ ابھی جب عراق گئے محرم میں تو آیت اللہ کوئی کی جہاں پہ قبر ہے وہاں پر ایک عالم بیٹھے ہوئے تھے، ان کے سامنے بڑے بڑے علماء مولانا بھی آتے تھے، سامنے بیٹھتے تھے، وہ صرف ابھی ہیں بھی جائے زیارت کے لیے، خدا آپ کے موسیٰ اسلام کی زیارت کی صلاح دے۔ تو ہم نے دیکھا کہ ان کے سامنے لوگ آ رہے اور صرف الحمد کا سورہ پڑھنے لگے، صرف الحمد۔ تو ہم بھی گئے اور ہم نے پوچھا تو وہ کہنے لگے کہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ 90% جو باہر سے لوگ آتے ہیں نان عربک والے، ان کا الحمد کا تلفظ صحیح نہیں، اور باقاعدہ وہ صرف الحمد پہ سرٹیفکیٹ دے اور سورہ اس پہ سرٹیفکیٹ پہ لکھا ہوا ہے، اور جس لفظ پہ آپ غلطی کرتے ہیں یا تلفظ صحیح نہیں ہوتا اس پہ نشان لگاتے ہیں اور کہتے ہیں اس میں زور دے کے پڑھیں، کیونکہ جو واجب ہے وہی اس کا تلفظ یا اس کی قرأت صحیح نہ ہو تو عمل کی بنیاد پہ تو چیزیں قبول ہو جاتی ہیں، لیکن نماز میں نیت شرط ہے اور نماز کی معراج اس کو روز روز صحیح کرنے میں ہے۔ کوئی آدمی پہلے دن نماز پڑھ کے اس کو صحیح نہیں کر سکتا۔ آیت اللہ خمینی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ جب نماز شروع کرے آدمی تو اس کے لیے شرط یہ ہے کہ صرف نیت کرے اور ختم کرے، پریکٹس کرے۔ ہم گئے ان سے پوچھا، ہم سید حکیم سے ملنے گئے، محسن حکیم کے نواسی جو مراجع کرام میں ہیں۔ میں اس لیے پڑھوں یہ بات کہ معاویہ کے زمانے میں جب میرا مولا متقیان اللهم صل على محمد وآل محمد غلط پروپیگنڈے سے لوگوں کے ذہن میں بس گیا تو میں کسی سے ڈرتا نہیں ہوں، آپ جانتے میں پڑھ چکا ہوں یہاں پہ، یہ میری مجلس ریلے اور یہ ڈرنا مطلب یہ نہیں کہ بے باک ہو جائے کہ میں ڈرتا نہیں کہ کسی کو مار دوں، نہیں، یہ جو بے خوفی ہوتی ہے یہ اپنے عمل اور ارادے اور عقیدے کی بنیاد پہ ہوتی ہے۔ جس عقیدے پر ہمارا عزادار جا کے جان دے دیتا ہے اس کی بے باکی ہے نہیں، کیونکہ میں نہیں ڈرتا کسی سے، میں کہیں سے بول سکتا ہوں۔ یہ جو آدمی بے باک بولتا ہے اس طریقے سے وہ جھوٹ بولتا ہے، کیونکہ جو آدمی خدا سے ڈرتا ہے وہ ایک چونٹی کو مارتے ہوئے بھی ڈرتا ہے۔ میں آپ ذرا سامنے آ جائیں گے، جو لوگ دیکھنے کی ضرورت نہیں محسوس کرتے ایک سوال نہیں ہوگا۔ تو اصل میں یہ محرم میں جب ہم بہت جگہ واپس آئے، بہت شاید ہمارے کچھ لوگوں کی بھی غلطی نہیں کہیں گے کہ ہم لوگ یہ کوتاہی ہے کہ بچے کو جب مدرسے بھیجتے ہیں پڑھنے کے لیے کچھ بھی ہے، انگلش یا فارسی کچھ بھی، تو اس کو اسی کتابوں میں محدود کر دیتے ہیں، جبکہ آج کا ایجوکیشن اتنا ترقی کر گیا ہے کہ صرف سلیبس کی کتابیں اس کو نہیں دے سکتی، اور اگر صرف کتابیں پڑھنے کی وجہ سے علم آ جاتا
صرف کتابوں کی تعداد سے علم آ جاتا تو قرآن پڑھ کے یہ نہ کہتا یہودیوں سے کہ گدھے پہ قرآن کتابیں لانے سے گدھا آگے نہیں ہو جاتا. آپ سمجھے بات؟ اس میں ذہن میں آدمی کہ ہم کو یہ زندگی گزارنا ہے، اس معاشرے میں گزارنا ہے جہاں پہ ایمان کو مضبوط رکھنا مشکل ہو گیا ہے. ٹھیک ہے 2% لوگ پڑھتے ہوں، 1% لوگ عربی پڑھتے ہوں، مدرسے پڑھتے ہوں، 98% 90% لوگ کمپنی میں کام کرتے ہیں، بڑی بڑی ملٹی نیشنل کمپنی میں کام کرتے ہیں. ان کو پارٹیز کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے، ان کو شراب خانوں سے بچنا پڑتا ہے، ان کے اپنے باسز کی میٹنگ میں شراب سے بچنا پڑتا ہے. تو کیا یہ ہمارا فریضہ نہیں ہے ممبر سے کہ ہم اپنی مجلسوں میں ان نوجوانوں کو بتائیں کہ کیسے بچنا ہے شراب سے، کیسے بچنا ہے ان کو حرام خوری سے، کیسے بچنا ہے ان کو زناکاری سے، کیسے بچنا ہے ان کو میڈیا سے. ہم یہ جانتے ہیں کہ آپ نے غور کیا ہے اس بات کو کہ پہلے زمانے میں یا پہلے دور میں بزرگوں کے دور میں جب مجلسیں ہوا کرتی تھی تو پڑھے لکھے لوگ، رؤسا، ڈاکٹر، انجینئر، پی ایچ ڈی، لینڈ لارڈ، اس زمانے کے رجسٹرار وہ آگے مجلسیں سنتے تھے اور پھر گھر میں جا کے ان باتوں پہ عمل کرتے تھے جو عالم کہتا تھا. اے بیٹا مولانا نے کہا ہے یہ کام ایسے نہ کرو، ایسے پڑھو گے تو کتاب سمجھ میں آئے گی. اے بیٹا کپڑا ایسے نہ پہنو، ایسے پہنو گے تو پریشانی نہیں آئے گی. کہاں گیا وہ زمانہ؟ اب تو وہ زمانہ آ گیا ہے کہ اگر مجلس یہاں ہو رہی ہے تو شریف سوچتا ہے جائے کہ نہیں، اگر وہاں ہو رہی ہے تو سوچتا ہے کون پڑھ رہا ہے. کیا یہ ہماری مجلسوں کا معیار ہو گیا ہے؟ کیا یہ فرش ادا کا معیار ہو گیا ہے کہ حسین کا چاہنے والا 2 بار سوچے کون پڑھ رہا ہے، کیا کر رہا ہے؟ یہ وجہ کیوں آ گئی ہمارے مذہب میں کہ آپ سوچتے ہیں کہ کیا پڑھے؟ کیوں؟ جب ہم نے اصلی جگہ سے جہاں سے مجلس پڑھنے کا صدقہ ملا تھا، جہاں سے یہ توفیق ملی تھی، جہاں لوگوں نے ہم کو اٹھا کے ممبر پہ بٹھایا تھا، یہ سیدائی کا صدقہ تو تھا، یہ آزاداروی کا احسان تو تھا، یہ مجلسی کا احسان تو تھا. اور جب ہم کو ممبر مل گیا تو پھر اسی آزاداری کے خلاف بولنے لگے. پتا نہیں یہ کس حرام خوری کی فضا ہے، فضا میں حرام کاری ہے یا فضا میں حرام کاری ہے میں نہیں جانتا. سب میں محمد وآل محمد. اور کیجیے ان باتوں پہ کیونکہ مجلس ہمارا سرمایہ ہے، مجلس ہماری طاقت ہے، مجلس ہماری پہچان ہے، مجلس ہمارا خون ہے، مجلس ہمارا وہ سمندر ہے جس کے سامنے کوئی فقہ ٹھہر نہیں پاتی. مجلس وہ فقہ ہے جس کے سامنے کوئی ٹھہر نہیں پاتا. ہماری مجلس وہ ہم کو جس سبقے میں ملی ہے یہ خون دے کے ملی ہے، خون دے کے نہیں ملی ہے. تھوڑا سا آپ نے اپنے ذہنوں کو جھنجھوڑنا پڑے گا، اپنے دلوں میں ٹٹولنا پڑے گا. کیا کسی مولانا کوئی پڑھ کے چلا گیا، دوسری مجلس میں وہ مولانا اس کو کاؤنٹر کر رہا ہے. پہلی مجلس میں کوئی بات پڑھ کے چلا گیا، دوسرا عالم بحیثیت بڑے بڑی جگہ کر کے اس کا جواب دے رہا ہے. اے میرے علماء، اے میرے مولویوں، میں تمہاری جوتیوں کی خاک سے مجلس پڑھنا میں نے سیکھا ہے. میں پورے علماء ہندوستان میں جو سن رہے ہیں مجھ سے علم میں افسر ہوں گے، لیکن میں ہاتھ جوڑ کے ایک بات کہتا ہوں، یہ ممبر علی ہے، اس کو اکھاڑا میں بناؤ. کیا کہنا؟ محمد بھائی شیطان کرتا کیا ہے؟ شیطان صرف آدمی کو ٹارگیٹ چاہتا ہے، شیطان کچھ کرتا نہیں ہے. نہیں کیا شیطان کہتا ہے کہ نماز پڑھنے نہ جاؤ. شیطان کا ایک باپ ہے جو کہتا ہے جاؤ لیکن ہاتھ باندھ لینا. شیطان کہتا حج نہ جاؤ، شیطان کا باپ کہتا حج جاؤ تو آپ کو نشانہ کرنا. اپنے ذہنوں کو ہم کو جوڑنا ہوگا. نوجوانوں کو ہم کیا دے کے جا رہے ہیں؟ آپس سے اختلاف، تاکہ مر جائے کوئی بزرگ تو پھر نوجوان کہیں چھوڑو یار مر گیا تو اچھا ہوا، آزاداری کے خلاف بولتا تھا. چھوڑو اچھا ہوا مر گیا، خون کے ماتم کے خلاف بولتا تھا. کوئی فاتحہ پڑھنے لائق نہ رکھے اپنے آپ کو. یاد رکھیے گا کہ یہ مجلسی کا صدقہ ہے جو ہم نے ہر شریعت سیکھی ہے. میں آپ سے کیسے بتاؤں کہ ٹائم مینجمنٹ پہ کیسے اٹیک کیا جا رہا ہے. یہ سبجیکٹ نوجوانوں کا اگر میں کہوں ٹائم مینجمنٹ تو بزرگ ہیں یہ کیا پڑھ رہے ہیں. ٹائم مینجمنٹ اس وقت سب سے بڑا سبجیکٹ ہے.